السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو تو انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی۔ وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا۔ یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں تھے، بتوں کی عبادت میں مصروف تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ نے بے سبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو، ان سے کہو کہ بغیر حکم اللہ کے وہ اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز ان کی حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیرے پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنین آمین کہیں۔ اتنے میں ایک عجب سی آواز پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے پیچھے سے نکل کر آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے بچہ دیا اور اس کے بعد تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی، اور اللہ کے حکم سے فوراً ایک چشمے اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی۔ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے۔ پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے۔ اس اونٹنی سے چشمہ سے پانی پی لیا۔ پھر حضرت صالح نے کہا کہ قوم، تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر کھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایک روز اونٹنی کا ارشاد ہے کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے تمہاری اور ایک دن اس کی۔ اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر صالح کی دعا سے چرتی پھرتی اور جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تو اس جنگل میں سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وہاں پانی پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا، یہ بات پانی کی ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی۔ یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت قوم سمود سے کہا، قوم سمود سے خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچ سے اس سے فائدہ اٹھاتے اور اسی وجہ سے وہ لوگ بہت مالدار ہو گئے۔ اس عورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔
ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے وہ ساری قوم ہلاک ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرض الہی سے اس مہینے میں جنوں نے 9 عورتوں نے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے بے سبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا، اس نے اپنے بچے کو نہ مارا اور زندہ رکھا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب بھی وہ لڑکا بالغ ہوا، شہ زور نکلا، وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز وقتدار ایک شخص کے نام اس کا مسعد تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی، اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اس وقت اس کو مار دیں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ اور تھے اس شہر میں 9 خرابی شخص کرتے ملک میں سوار نے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، قدار بن صالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے اور مزدہ بن دہر ملعون کے پیچھے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی اور اس کے ساتھ ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا، سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے۔ وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قوم صالح کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، یہ کبیرہ گناہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شراب تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ بکری بہت تھے، وہ چارے پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یاروں کو سکھاؤ کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح کو خبر دی گئی، ان سے کہا گیا اس قوم سے کہو اللہ فرماتا ہے، ترجمہ قرآن پاک میں، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہوگا، دوسرے روز زرد، تیسرے روز سیاہ۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو ان لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا، وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں میں نکل کر بھاگے اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی، ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز ہے حضرت جبرائیل کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت ایک قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دی، اس روئی کے ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے، بعد اس کے فرشتے نے وہاں جا کر ایک آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار و سقر کیا۔ ترجمہ قرآن پاک میں، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت انتقال کیا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔